صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا فیہا منذرین قال اللہ تعالی فی مقام الآخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام کی بارگاہ گلناز میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب القدر محترم و محتشم سامعین، رب تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم سب کو آج ایک مرتبہ پھر صوفی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے فہم شریعت کے اس عظیم پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا پروگرام شیڈول سے کچھ تاخیر سے شروع ہوا، جس کی وجہ سے ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اپنے تمام محبت فرمانے والے اور اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام تر سامعین سے معذرت خواہ ہیں، لیکن رب تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم نے اپنا یہ پروگرام حسب سابق گزشتہ 3 سالوں سے ہم مختلف پلیٹ فارم سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اور صدائے حق بلند کر رہے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ صدائے حق بلند کرنے کے جرم کی وجہ سے ہمارے کئی پیجز بھی بلاک ہوئے، لیکن ہم نے صدائے حق بلند کی ہے، اور یہ یقیناً ہمارے مرشد گرامی اور اساتذہ اور بالخصوص حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ کی دعاؤں کا فیض ہے کہ اللہ نے ہم آخروں کو بھی اس پرفتن دور میں صدائے حق بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم و محتشم سامعین، آج کا یہ پروگرام شیڈول سے ہٹ کر کچھ اس طرح ہے کہ تلاوت کلام الرحمن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیڈول تھا اس سے ہم ہٹے۔ کچھ ہمارے اساتذہ کرام نے رہنمائی فرمائی کہ ویسے پروگرام تو بہت زیادہ چل رہے ہیں، جو بھی ٹی وی چینل دیکھیں وہاں پہ ایسے پروگرام چل رہے ہیں، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بہت سے نوجوان اس تبلیغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ہم اپنا جو پرانا طریقہ کار ہے کہ درس کی شکل میں پیغام حق اور قوم کی رہنمائی کے لیے بات کو آگے پہنچائیں، تو ہم اللہ کے فضل سے اسی مشن اور اسی جوش اور ولولے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل وعلا ہم سب کی ہر حال میں مدد فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم و محتشم سامعین، آج شب قدر
اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کو مخفی رکھنے کی جو حکمتیں ہیں اس حوالہ سے چند معروضات میں عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سمجھنے کی اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن پاک کے دو مختلف مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے۔ ایک 25ویں پارے سورۃ دخان سے آیت مقدسہ پڑھی ہے۔ رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب یہاں پہ جمہور مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے، بعض نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن اکثر کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر کی رات ہے۔ بعض نے لیلہ مبارکہ سے مراد شب بارات کو لیا ہے، لیکن جمہور اور اکثر مفسرین نے اور تابعین نے بھی اس بات کو لیا ہے کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس مقدس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر قسم کے فیصلے شامل کر دیے گئے ہیں۔ تو حضرات محترم، جس طرح یہ مقدس کلام اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی کہ اپنے کلام کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت سورہ قدر کا ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر ہو، لیلۃ القدر ہو، یہ مختلف نام مختلف لغتوں کے اندر موجود ہیں، وگرنہ بالآخر جا کے معنی سب کا ایک ہی بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس مقدس رات میں اللہ کے فرشتے اور زمین پہ اترتے ہیں۔ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور رب تعالیٰ کی رحمتوں اور انوار و تجلیات کی بارش طلوع صبح صادق تک، صبح کے سورج کے طلوع ہونے تک شب قدر کی جو رات گزرتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں دنیا والوں پہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو حضرات محترم، شب قدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم پہلے قدر کے معنی میں غور کریں۔ قدر کے معنی میں مفسرین نے مختلف اقوال پیش کیے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم تابعی ہے، صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں، عظیم مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں قدر کا ایک معنی یہ ہے کہ جو شخص ماہ مقدس کی طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، اس کی سابقہ زندگی میں گناہ زیادہ ہوں، تو اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی برکت سے اور طاق راتوں میں کثرت سے عبادت کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں قدر پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے پہلے اعمال جن میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہیں، لیکن وہ اس ماہ مقدس بالعموم اور بالخصوص آخری عشرہ کے جو طاق راتیں ہیں، 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں رات ہے، ان راتوں میں اللہ کے حضور جھک کر اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، تو اس کے بعد والی زندگی کے اعمال میں رب تعالیٰ قدر پیدا فرما دیتا ہے، اس کے ان اعمال کی قدر ہو جاتی ہے۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ قدر بمعنی تقدیر بھی ہے، کہ اس رات کے اندر اور بالعموم شب قدر کے اندر، ان طاق راتوں کے اندر جو شب قدر موجود ہے جس کو مخفی رکھا گیا ہے، اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ قدر کا معنی یہ ہے تقدیر، کہ انسان کے اگلے سال کے اندر زندگی کے اندر کیا کیا معاملات ہونے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں واقع ہونی ہے۔ رب تعالیٰ فرشتوں کو سال بھر کے احکام نافذ کرنے کے خدمات سر انجام دے دیتا ہے کہ تم نے سال بھر فلاں کو رزق دینا ہے، فلاں مقام پہ بارش برسانی ہے، فلاں کو اولاد دینی ہے، فلاں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو شب قدر کے اندر ان چیزوں کی تقسیم کر دی جاتی ہے فرشتوں کو۔ تو اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ قول پیش کیا ہے کہ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات انسان کی تقدیر کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، سال بھر کے جو فرشتوں کے احکام ہوتے ہیں،
جو ان کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے وہ فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں اور فرشتوں کو مل جاتے ہیں اور ان میں انسان کی تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ قدر معنی شرافت، قدر معنی برکت، کہ یہ رات برکت والی ہے، جو بندہ اس رات میں قیام کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس کو مقام میں معاشرے کے اندر شرافت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور قدر کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس رات کیونکہ فرشتے کثرت سے آسمان کے ستاروں کی برابر فرشتے کثرت سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے کثرت سے نزول کی وجہ سے زمین پہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ فرشتوں کے زیادہ نزول کی وجہ سے جب جگہ تنگ پڑ جاتی ہے تو اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف مفسرین نے اقوال پیش کیے کہ قدر کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر اس سورہ قدر کے شان نزول کی طرف ہم جائیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ سورہ قدر کے اندر اللہ رب العزت نے 4 خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر اس لحاظ سے عظمت والی رات ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب، تمام صحائف کی سردار کتاب قرآن مجید کا نزول شب قدر میں ہوا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت سورہ قدر کے اندر بیان فرمائی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا کہ لیلۃ القدر وہ مقدس اور عظیم اور برکت والی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے وہ شب قدر ہے۔ تیسری حکمت یہ بیان کی گئی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ شب قدر کے اندر تمام فرشتے اور فرشتوں کے سردار حضرت روح الامین علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمان پہ نازل ہوتے ہیں، دنیا والوں پہ نازل ہوتے ہیں اور قطار در قطار نازل ہوتے ہیں۔ روح الامین سبز رنگ کا جھنڈا لے کر اس کو کعبۃ اللہ پہ لگاتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت اور فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ تو اس کا ایک معنی یہ تیسری خصوصیت بیان کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ رب تعالیٰ کی سلامتی اس رات میں بالعموم نازل ہوتی رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ شب قدر کے اندر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کسی کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، نہ جنگلی درندے، نہ شر اور حشرات الارض، سانپ بچھو وغیرہ، یہ بھی اس شب قدر کی رات میں انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور رب تعالیٰ کی سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شب قدر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ مقدس رات گزر جاتی ہے۔ تو محترم و محتشم سامعین، تو ان سورہ قدر کے اندر یہ 4 خصوصیات بیان کی گئی۔ اب ذرا ہم اس کی طرف اور زیادہ غور کریں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ سورہ قدر مکی صورت ہے، اس کی آیات 5 ہیں، اس کے اندر کلمات کی تعداد 30 ہے اور حروف کی تعداد 112 ہے، اور اس کے اندر رب تعالیٰ نے بے شمار حکمتوں کا، بے شمار اپنے مخفی خزانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس موقع پہ نازل کی گئی؟ اس میں بہت سے اقوال، بہت بڑا ولی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کا نزول فرمایا کہ فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تیری آرزو کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس بادشاہ جو اللہ کا ولی تھا اس کے پاس گئے اور کہا کہ رب تعالیٰ نے پوچھا ہے، بتا تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تو کس مقصد کے لیے جینا چاہتا ہے، تیرے دل کے اندر کوئی آرزو ہے تو ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو پورا کریں گے۔ جب بادشاہ نے کہا گیا، بادشاہ نے یہ سنا کہ رب نے فرمایا ہے، تو بادشاہ نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اللہ کے راستے میں لڑوں، اسلام کے غلبے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے۔ رب تعالیٰ مجھے اولاد دے، مجھے مال دے، تو میں اپنی جان، مال، اولاد کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے صرف کر دوں۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس بادشاہ کو 1000 بیٹے عطا فرما دیے۔ اب رب کی شان ہے کہ ایک بادشاہ کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ جب بادشاہ کو بیٹے عطا کر دیے گئے، بادشاہ کو بیٹے مل گئے، بادشاہ خوش ہوا۔ بادشاہ نے ایک بیٹے کو تیار کیا، اس کو جنگی ساز و سامان پہنایا، جنگی اسلحہ پہنایا، جنگی زرہ پہنائی، لشکر میں روانہ کر دیا۔ بادشاہ کا ایک بیٹا 1 ماہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، کفار سے لڑتا رہا، غلبہ اسلام کے لیے لڑتا رہا، حتیٰ کہ 1 مہینہ گزر گیا تو وہ بادشاہ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ 1 مہینہ لڑتا رہا، حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ حتیٰ کہ ایک ایک کر کے بادشاہ نے اپنے 1000 بیٹے اللہ کے راستے میں بھیجے، اسلام کے غلبے کے لیے بھیجے، کفر کو مٹانے کے لیے بھیجے۔ بادشاہ کے 1000 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے۔ جب بادشاہ کے 1000 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، پھر بادشاہ بھی جہاد میں نکل پڑا۔ اور بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ وہ دن کو جہاد کرتا تھا، رات کو قیام کرتا تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ دن کو قیام کرتا تھا، دن کے اندر وہ جہاد کرتا تو رات کو قیام کرتا، تو اس دن میں ساتھ روزہ بھی رکھتا تھا، جہاد کے ساتھ ساتھ وہ روزے کے احکام پہ بھی عمل کرتا تھا۔ تو جب بادشاہ خود بھی جہاد کرتا رہا، اس کے 1000 بیٹے بھی شہید ہو گئے، بالآخر وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو جب بادشاہ شہید ہوا تو لوگوں نے کہا اب اس جیسا عمل تو کوئی نہیں کر سکے گا، اس جیسا عمل کون کرے گا؟ 1000 بیٹے اس کے تھے، اس نے ایک ایک کر کے سارے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ بادشاہ خود بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، 1000 بیٹے بھی قربان کیے، اپنا مال بھی خرچ کیا، جان بھی خرچ کی، اور دن میں جہاد بھی کیا، روزے بھی رکھے، رات کو قیام بھی کیا۔ اس قدر بادشاہ نے اپنی زندگی کے اندر نامہ اعمال اچھا کر لیا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر لیا ہے، نیکیوں کو بہت زیادہ کما لیا ہے۔ اب قیامت تک اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب لوگوں نے یہ باتیں کی اور صحابہ کرام تک یہ بات پہنچی تو صحابہ کرام نے کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے فلاں بادشاہ کا قصہ سنا ہے، اس کو رب نے 1000 بیٹے دیے تھے، اس نے ایک بیٹے کو تیار کیا، وہ 1 ماہ تک کفر سے لڑتا رہا، اسلام کے غلبے کے لیے لڑتا رہا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ بادشاہ کے 1000 بیٹے ایک ایک کر کے 1000 مہینوں کے اندر اللہ کے راہ میں قربان کر دیے گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہماری عمریں تھوڑی ہیں اور ہم یہ عمل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اتنے بیٹے اللہ کے راستے میں قربان کریں، ہم جہاد کریں، ہم اتنا قیام کریں، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ کریم آقا علیہ السلام غمزدہ ہوئے۔ رب کائنات نے جب دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام غمزدہ ہے، رب نے سورہ قدر کا نزول فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، اگرچہ وہ بادشاہ تھا، اس کے 1000 بیٹے تھے، ہر بیٹے نے 1 ماہ تک جہاد کیا، پھر میرے راہ میں قربان ہو گیا، میں نے اس کو ثواب عطا فرمایا ہے۔ لیکن محبوب، آپ کی امت تو سب سے نرالی ہے، آپ کی امت سے مجھے بڑا پیار ہے، آپ کی امت کو میں غمزدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کے صحابہ کو میں پریشان نہیں دیکھ سکتا، آپ کی غمخواری کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ محبوب فکر نہ فرمائیں، رب کائنات آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرمائے گا خیر من 1000 شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ اگر 1000 مہینوں کو ہم گنتی میں لائیں تو یہ کم از کم 83 سال اور 4 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ فرمایا محبوب، آپ کے صحابہ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں کہ اتنی عرصہ وہ بادشاہ تو عبادت کرتا رہا، اس کو ثواب مل گیا، ہماری عمریں تھوڑی ہیں، اس کی عمر بھی اتنی زیادہ تھی، اس نے اتنا نیک کام کیے۔ فرمایا محبوب، ہم آپ کی امت کو 1 رات ایسی دے دیں گے کہ وہ اگر اس رات میں خالصتاً اپنی نیت کو صاف کر کے میرے حضور قیام کر لے گی، میں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرما دوں گا۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی، اور بعض مفسرین نے مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب میں اس حقائق کو نقل کیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ حضرت شامون علیہ السلام، اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت شامون رحمۃ اللہ تعالی تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی تھے، اور آپ کا کام یہ تھا کہ آپ دن کو روزہ بھی رکھتے، ساتھ جہاد بھی کرتے، اور رات کو اللہ کے حضور قیام کرتے۔ تو آپ نے 1000 سال تک، 1000 مہینے تک ایسے اللہ کی عبادت کی
جب 1000 مہینہ گزر گیا تو لوگوں نے کہا اللہ کس ولی نے اتنی عبادت کی ہے، اب کائنات میں اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن رب کائنات کو محبوب کی امت سے پیار ہے۔ رب نے قرآن کا نزول فرمایا، پوری سورہ قدر نازل فرمائی، محبوب آپ کی امت پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر اس رات کو میرے حضور قیام کریں گے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرما دوں گا۔ محترم و محتشم سامعین، یہ بات ابتداء میں نے کی تمہید کے لحاظ سے کہ شب قدر کیا ہے۔ اب ذرا اس کے معنی میں غور کریں۔ سب رات کو کہتے ہیں اور لیلہ بھی رات کو کہتے ہیں۔ قدر کا معنی میں نے پہلے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب شب قدر کون سی رات ہے؟ پہلے ابتداء اس کو مخفی رکھا گیا کہ ماہ مقدس کی کوئی رات بھی ہو سکتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر کثرت سے حدیث موجود ہے۔ پھر اس کو اس ماہ مقدس کے آخری 10 دنوں میں بند کیا گیا، اور پھر ان 10 میں سے ان 7 کے اندر بند کیا گیا جو طاق راتیں ہیں۔ 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے۔ تو آخری 10 راتوں کے اندر جو طاق راتیں ہیں پھر اس کے اندر بیان کر دیا گیا کہ ان 5 میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ حضرات محترم، بعض مفسرین نے کہا کہ 27ویں شب قدر کی رات ہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر، ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، حضرت امام مالک، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تو اس قدر جمیع اولیاء، کثرت سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا یہ موقف رہا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے، اور اس کی چند وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ وجوہات یہ بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر، تو یہاں پہ قدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، اور جو کلمات استعمال ہوئے وہ 9 بنتے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر 9 کو قدر کے 3 والے حرف سے ضرب دیں تو جواب 27 بنتا ہے، تو اس لیے شب قدر کی رات 27ویں رات ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ اس سورہ قدر کی اندر حروف کلمات کی تعداد 30 ہے، اور اس میں 27واں کلمہ ہے ہیا، سلام ہیا حتی ہیا، 27واں کلمہ ہے، اور یہ راجع ہے قدر کی طرف۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ لیکن یہ مختلف اقوال ہے، معین نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشانہ مقدس سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 شخص لڑ رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا آج دل تھا کہ میں بتا دوں، معین کر دوں کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن یہ 2 اصحاب، یہ 2 صاحب لڑ رہے تھے، میں نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا، تو رب کائنات نے میرے علم سے، میرے ذہن سے شب قدر کے تعین کو اٹھا لیا، وگرنہ کریم آقا علیہ السلام بیان فرما دیتے، اور بیان نہ فرمانے کے اندر بہت زیادہ حکمتیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کی ہر رات میں عبادت کرتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عام راتوں کی عبادت کا تذکرہ یہ ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رب کائنات ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی عبادت کا ذکر فرماتا ہے۔ سرکار کے عام راتوں کی عبادت کا ذکر یہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل قیام فرماتے کہ آقا کریم علیہ السلام کے مقدس قدمین شریف کے اندر غارم پڑ جاتے، سوزش ہو جاتی، تو رب کائنات فرماتا محبوب اتنا لمبا قیام نہ کیا کر، بلکہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم وقت کر لیا کر۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام بالخصوص آخری 10 راتوں کے اندر بہت زیادہ محنت اور مشقت کرتے، سرکار کثرت سے قیام کرتے،
اپنے احیال کو اٹھاتے، اپنی گھر والیوں کو اٹھاتے کہ تم اللہ کے حضور عبادت کرو اور شب قدر کو ان تاک راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اب کریم آقا علیہ السلام خود عبادت کرتے اور بہت زیادہ عبادات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کی آخری 10 راتوں کے اندر فرماتے۔ اب شب قدر کون سی رات ہے، اس کو معین نہ کرنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ حکمتیں یہ ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی کہ ایک حکمت تو یہ ہے کہ شب قدر کو اگر معین کر دیا جاتا کہ فلاں رات ہے تو پھر لوگ باقی پورے مہینے کے اندر عبادت سے محروم رہتے، فقط اسی رات کے اندر ہی عبادت کرتے، تو پورا ماہ جو ان کو شب قدر کی تلاش میں لگنا تھا اس کا ثواب الگ ملنا تھا اور بالآخر شب قدر کو بھی انہوں نے حاصل کر لینا تھا۔ تو اس وجہ سے کہ لوگ ایک رات قیام نہ کریں بلکہ اس ماہ مقدس کی 30 راتوں کے اندر قیام کریں اور اس 30 دنوں اور راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی کہ اگر شب قدر کو معین کر دیا جاتا، اس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو بعض لوگ فطرتاً ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو اگر وہ اس رات کے اندر گناہ کر بیٹھتے تو 1000 مہینوں کا ان کو گناہ مل جاتا، چونکہ قدر والی رات ہے تو اگر ثواب زیادہ ہے تو گناہ بھی بالآخر زیادہ ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاتے کہ جو اس مقدس رات کے اندر گناہ کر بیٹھتے۔ تو اس وجہ سے اس کو مخفی رکھا گیا ہے کہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو بھی جائے تو پھر کم از کم کسی نہ کسی رات میں اللہ کے حضور کو جھکتے رہیں۔ کوئی رات تو ایسی آئے گی جو شب قدر ہوگی، جو ان کو مقدر والا بنا دے گی، جو ان کے مقدر کو سنوار دے گی۔ تو اس لیے اس کی حکمت ایک یہ بھی بیان کی گئی، اس کو اس وجہ سے مخفی رکھا گیا۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی بھی عذر کی بنیاد پر اس ماہ مقدس کی شب قدر والی رات میں عبادت نہ کر سکتا تو اس کو سال بھر پچھتاوا رہتا کہ شب قدر آئی تھی میں اس میں عبادت نہیں کر سکا۔ تو اس پریشانی کی وجہ سے وہ سال بھر کی عبادتوں کے اندر بھی سستی کرتا رہتا، غفلت کرتا رہتا پریشانی کی وجہ سے، تو سال بھر جو اس نے عبادت کرنی تھی وہ اس سے بھی محروم ہو جاتا۔ تو اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا تاکہ بندے کو جب بھی موقع ملے بالعموم تو پورے ماہ مقدس میں قیام کرے، لیکن بالخصوص اس ماہ مقدس کی آخری 10 راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرے، تو جس کو مل جائے وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے۔ اب اس کی کچھ علامات بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ فرمایا شب قدر کی رات ایسی رات ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، ایک ٹھنڈا سا ماحول ہوگا، موسم بھی صاف ہوگا، آسمان بھی کھلا ہوگا، چاند بھی کھلا ہوگا، اور چاند ایک پیالے کی طرح کٹی ہوئی شکل کے اندر ہوگا، اور جب شب قدر گزرے گی اگلا دن طلوع ہوگا تو اس دن جب سورج نکلے گا تو سورج کے نکلنے کے ساتھ شیطان نہیں نکلے گا، سورج کی شعاعیں ظاہر نہیں ہوں گی، سورج بغیر شعاعوں کے نکلے گا۔ یہ ایک حکمت جو احادیث کے اندر بھی بیان کی گئی کہ جب سورج نکلے گا شب قدر کے بعد تو اس میں شعاعیں نہیں ہوں گی اور ساتھ شیطان نہیں نکلے گا، کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، تو شب قدر کے بعد جو سورج طلوع ہوگا اس کے ساتھ شیطان نہیں نکلے گا اور وہ شعاعوں کے بغیر ہوگا، اور اس میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور کشش اور دل کو مائل کرنے والی روشنی اس کے اندر موجود ہوگی۔ تو یہ باتیں بیان کی گئی۔ اب شب قدر امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا کی گئی؟ اب یہ بات بھی قابل غور ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے شب قدر اس کی عطا فرمائی تاکہ حضور کی امت میرے حضور جھک سکے۔ دیگر امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے کہ میری امت کے افراد کی عمریں بہت کم ہیں،
ان کی عمریں 1000 سال 2000 سال تھیں، اور اس امت کی عمر کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 100 سال، اور جو زیادہ کر لے وہ 200 سال تک جا سکتا ہے، وگرنہ اس سے پہلے ہی حکم ربی پورا ہو جاتا ہے۔ تو جو وہ کام کرتے رہے، اتنی زندگی لمبی پانے کے بعد اللہ کی عبادت کرتے رہے، تو جتنا ثواب ان کو ملا تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس ثواب سے محروم ہو جاتی۔ تو یہ امت سردار امت ہے، تو اس امت کی سرداری تب ظاہر ہونی تھی کہ عمر اگرچہ کم ہو، زندگی کے ایام اگرچہ کم ہوں، لیکن رب تعالیٰ مقام یہ عطا فرما دے کہ ادھر وہ 1000 راتیں عبادت کریں اور ادھر 1 رات عبادت کریں، تو اللہ فرمائے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس حال میں قیام کرے کہ اپنا محاسبہ کیے ہو، اپنے اندر غور کرے کہ میں کون سے وہ کام کر رہا ہوں جس سے رب راضی ہوتا ہے، اور کون سے کام کر رہا ہوں جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تو ذات محترم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ فقط 1 رات میں قیام کرے، 27 میں کر لینا۔ اکثریت کا قول اگرچہ یہی ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین نہ فرمایا، بلکہ فرما دیا بالآخر کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، تو اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کی طاق راتوں میں اللہ کے حضور قیام کریں، عبادت کو بڑھائیں، اپنے اعمال صالحہ کے اندر مزید اضافہ کریں، اور جب اعمال صالحہ کے اندر مزید اضافہ کریں گے تو رب تعالیٰ کی برکتیں اور اس ماہ مقدس کی شب قدر کی برکتیں بھی رب تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ آخر میں آج کے اس پروگرام کے حوالہ سے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، دوگلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مخصوص دھڑے کو، ایک مخصوص فتنے کو، ایک مخصوص گروہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ شان علی منا رہے ہیں یا وہ شان علی کا جلوس نکال رہے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو حقیقتاً وہ علی پاک کے حبدار نہیں، علی پاک کے دشمن ہیں، علی پاک سے عداوت رکھنے والے ہیں۔ اس ایک مخصوص دھڑے کو پروموٹ کرنا اور جو پاکستان کے اندر اہل سنت و جماعت کی اکثریت ہے اس کو ایک سائڈ پہ لگانا، تو ہم ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ اہل سنت و جماعت پاکستان کی اکثریت ہے، 87% آبادی پاکستان کی اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کے افراد کی ہے۔ اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ صدر ہمارا نہیں ہے، وہ ان کا ہے، سندھ کا گورنر، سندھ کا وزیر اعلیٰ ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے، لیکن ان کو اس قدر سہولیات اور موجودہ وبا کا ایک بہانہ سا اور ڈھونگ سا رچا کے مساجد کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنا کہ کریم آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ جو سب بندی کی سنت ہے، جس کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس سے روکا جا رہا ہے، اور ابھی تک روکا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، اور حکومت ان کو بہت زیادہ سیکورٹی بھی فراہم کر رہی ہے، اور سوشل ڈسٹنس کا بھی لحاظ نہیں رکھا جا رہا۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے حکمرانوں سے، اپنے مقتدر اداروں سے، کہ آخر بتایا جائے کہ وہ کون سی حکمت ہے جس کے تحت کورونا کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تو نے ان کی مجلس میں نہیں جانا، تو نے مزاروں اور منڈیوں اور مارکیٹوں میں نہیں جانا، تو نے فقط مسجد میں جانا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے، کیسز جتنے بھی بڑے میڈیا کے بقول، اگرچہ ہمارا اس سے بہت زیادہ اختلافات ہے، لیکن بقول میڈیا کے جتنے بھی بڑے، اس ماہ مقدس کے آغاز سے لے کر آج 22واں روزہ بھی گزر چکا، ابھی تک پورے پاکستان سے کسی ایک مسجد سے بھی ایک مریض سامنے نہیں آیا۔ اگر آیا ہوتا تو ہمارا میڈیا اللہ ماشاءاللہ ایسا ہے کہ یہ چڑیا کو کوا اور کوے کو باز بنانے میں بڑا ماہر ہے۔ تو خدارا یہ دوگلا پن کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اگر SOPs پہ عمل کروانا ہے تو پھر ان سے بھی کروائیں، وگرنہ پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم 27ویں کا پروگرام بھی کریں،
جمعۃ الوداع کا پروگرام بھی کریں اور عید الفطر کا جو مذہبی سالانہ اجتماع ہے وہ بھی کریں۔ اس لیے دوگلے پن کا مظاہرہ نہ کیا جائے، درنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ان کو پروموٹ اور اہل سنت کو ایک طرف لگانا، کبھی ختم نبوت پہ حملہ، کبھی قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی بات، تو خدا را ایسے فیصلے، ایسی باتیں نہ کریں، اہل سنت کو مجبور نہ کریں۔ یہ پرامن ضرور ہیں لیکن بغیرت نہیں ہے۔ آخر انہوں نے آج تک آپ کی ہر بات سے اتفاق کیا، تو و کرہا کے تحت نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بات کو مانا۔ سوشل ڈسٹینس کا سب سے زیادہ خیال مساجد کے اندر رکھا گیا، لیکن پھر بھی اعتکاف پہ پابندی ہے۔ وضو خانہ بند کر دیں، جمعہ کے اوپر تقریر نہ کریں، اکٹھے لوگوں کو نہ بیٹھائیں، مذہبی اجتماعات نہ کریں۔ تو ہمیں اتنا تو بتایا جائے کہ کرونا ہے کیا چیز، وہ کتنا سمجھدار ہے کہ فقط مساجد میں آتا اور کہیں نہیں جاتا۔ تو خدا را ہم پھر کہیں گے ہم پرامن ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اعلان کریں کہ ہم آج کے بعد سوشل ڈسٹینس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ ہم پاکستان کے حقدار ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت سے اپنا حق مانگیں کہ ایک طرف اتنی انعامات کی بارشیں، نوازشات کی بارشیں، اور دوسری طرف اعتکاف پہ پابندی، جمعہ کے خطبات پہ پابندی، مذہبی اجتماعات پہ پابندی، اور بالخصوص ختم قرآن پاک کی تقریب پہ پابندی، اور پھر سب سے بڑھ کر رمضان کے بعد جو مسلمانوں کو تحفہ عید الفطر کی شکل میں ملتا ہے اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ تو خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں، اگر یہی کام ہوتے رہے تو بالآخر ہم پھر مجبور ہوں گے۔ دعا فرمائیں اللہ ہمارے سب حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلام کی حقیقی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ لیا، وما توفیق الا باللہ۔